السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شب معراج کی شب ہے، اس لیے شب معراج کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 411، جلد نمبر 1۔ حضرت شیبان بن فروغ نے یہ حدیث حماد بن سلمہ سے سنی۔ حضرت حماد بن سلمہ نے یہ حدیث ثابت بنانی سے سنی، اور ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، وہ ایک سفید رنگ کا لمبا چوپایا ہے، گدے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ہے، اپنا سم وہاں سے رکھتا ہے جہاں اس کی نظر کی آخری حد ہے۔ فرمایا میں اس پر سوار ہوا حتیٰ کہ بیت المقدس آیا۔ فرمایا گیا میں اس کو اسی حلقے کے ساتھ باندھا جس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ فرمایا پھر میں اس مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعتیں پڑھی، پھر وہاں سے نکلا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن شراب کا اور ایک دودھ کا لے کر آئے۔ میں دودھ کا انتخاب کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت اختیار کیا ہے۔ پھر وہ ہمیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہویا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کو کہا گیا تو پوچھا گیا، آپ کون ہیں؟ کہا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا، اور کیا انہیں بلوایا گیا تھا؟ کہا بلوایا گیا تھا۔ اے پروردگار، اس پر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں اچانک حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تھا۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ پھر وہ ہمیں اوپر دوسرے آسمان کی طرف لے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا تو پوچھا گیا، آپ کون ہیں؟ کہا جبرائیل ہوں۔ کہا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا، کیا انہیں بلوایا گیا تھا؟ کہا بلوایا گیا تھا، تمہارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ اب میں 2 خالہ زاد بھائیوں عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ بن زکریا کے سامنے تھا۔ اللہ دونوں پر رحمت اور سلامتی بھیجے۔ دونوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہمیں اوپر تیسرے آسمان تک لے گئے۔ جبرائیل نے دروازہ کھلوایا تو کہا، آپ کون ہیں؟ کہا جبرائیل ہوں۔ کہا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا، کیا ان کے پاس پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں بھیجا گیا تھا۔ اس پر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور وہ ایسے تھے کہ انسانوں کا آدھا حسن انہیں عطا کیا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر ہمیں اوپر چوتھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو کہا گیا، یہ کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں۔ کہا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا، ان کے پاس پیغام بھیجا گیا تھا کیا؟ کہا ہاں بھیجا گیا تھا، تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ تب میرے سامنے ادریس علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے اسے ادریس علیہ السلام کو بلند مقام تک رفعت عطا کی۔ پھر ہمیں اوپر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا تو جبرائیل نے دروازہ کھلوایا گیا۔ کہا گیا، یہ کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں۔ کہا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا، ان کے لیے پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا گیا، ہاں بھیجا گیا تھا، چنانچہ ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ تب میری ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ پھر ہمیں 6ٹھے آسمان پر لے جائے گا۔ جبرائیل نے دروازہ کھلوایا تو کہا، یہ کون ہے؟ کہا جبرائیل ہے۔ کہا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا، کیا انہیں پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں بھیجا گیا تھا، تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ تب میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر ہمیں اوپر 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ کہا گیا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، جبرائیل ہوں۔ کہا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا؟ ہاں ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا۔ کہا ہاں بھیجا گیا تھا۔ اس پر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے تھے۔ انہوں نے بیت معمور سے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ اس بیت معمور میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، پھر کبھی دوبارہ اس میں واپس آ کر داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر جبرائیل مجھے سدرۃ المنتہا آخری سرحد پر واقع بیری کے درخت کے پاس لے گئے۔ اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں اور اس کے بیر منکوں کی طرح تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس چیز نے اسے ڈھانپ لیا تو وہ بدل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کی کوئی ایسی مخلوق نہیں جو اس کے احسن کا وصف بیان کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی اور مجھ پر ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ میں اتر کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا 5 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں، اس سے تخفیف کی درخواست کریں،
کیونکہ آپ کی امت کے لوگوں کے پاس اس کی طاقت نہ ہوگی۔ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، پرکھ چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں واپس گیا، اپنے رب کے پاس گیا اور عرض کیا میرے رب میری امت پر تخفیف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 5 نمازیں کم کر دی۔ میں واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس طرف آیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 5 نمازیں گھٹا دی۔ انہوں نے کہا آپ اپنی امت کے پاس اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہ ہوگی، اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے اور اس سے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ نے فرمایا تو میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں اور اجر میں ہر نماز کے لیے 10 ہے۔ اس طرح یہ 50 نمازیں جو کوئی ایک نیکی کا ارادہ کرے گا لیکن عمل نہ کرے گا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اگر وہ اس سے عمل کرے گا تو اس کے لیے 10 نیکی لکھی جائیں گی، اور جو کوئی ایک برائی کا ارادہ کرے گا اور وہ برائی کرے گا نہیں تو کچھ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر اسے کرے گا تو ایک برائی لکھی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اترا اور موسیٰ کے پاس پہنچا تو انہوں نے خبر دی، انہوں نے کہا میں اپنے رب کے پاس واپس جائیں، اس سے مزید تخفیف کی درخواست کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے پاس بار بار واپس گیا ہوں۔